السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت جہاں آنا، دادی نے اپنے کمرے سے ہی اسے آواز دی جب وہ ڈرائنگ روم میں کبیر سے باتیں کر رہی تھی۔ جی دادی، وہ ان کے کمرے میں آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ ماشاءاللہ میری گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ جنت انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ بالکل عیشا کا چہرہ نظر آتا ہے تم میں، وہ بھی اتنی ہی معصوم تھی۔ اب تو برسوں ہو گئے کہ چہرہ بھی نہیں دیکھا اس کا۔ اسی طرح اسے دیکھتے ہوئے وہ اداسی سے بولی، دادی آپ ہی کہتی ہو نا کہ عید کے دن اداس باتیں نہیں کرتے۔ جنت نے سر اٹھا کر انہیں ان کی بات یاد دلائی۔ کچھ اور وقت کی بات ہے، بس اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کل دل کہہ رہا ہے کہ بہت جلد میری گڑیا دلہن بن کے اپنی دادی کو چھوڑ کر جانے والی ہے۔ میرے سمر کے ساتھ دادی ہمیشہ کی کہی ہوئی باتیں آج بھی کر رہی تھی، لیکن آج اسے وہ باتیں تکلیف دے رہی تھی۔ وہ خاموش انہیں سن رہی تھی۔ سمر کے آنے کے ساتھ ہی اس گھر کی کھوئی ہوئی خوشیاں بھی لوٹ آئیں گی۔ میری بیٹی سے مل پاؤں گی میں، اور میری پیاری گڑیا کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آئے گا سمر۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا اور وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بہت جلد آئے گا وہ، دیکھنا، تمہیں جب دیکھے گا نا تو اپنی قسمت پر رشک کرے گا۔ وہ میری گڑیا ہے ہی اتنی پیاری، لیکن وہ بھی کم نہیں ہوگا، بالکل کسی شہزادے کی طرح آئے گا میری جنت کو لینے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ پیار سے بولی، بس کیجئے دادی، خود کو اور مجھے یہ جھوٹی تسلیاں دینا بند کیجئے، اس سے اور برداشت بھی نہ ہوا۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، وہ نہیں آئے گا، کچھ نہیں بدلے گا، کوئی خوشی نہیں آنے والی، وہ کوئی شہزادہ نہیں ہے، نہ اس کی زندگی میں میری کوئی ضرورت ہے۔ وہ دادی کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، اب ان سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی تھی۔ جنت، تم ملی ہو اس سے؟ بات کی ہے اس سے تم نے؟ کہاں ہے وہ؟ کیسا ہے بتاؤ نا۔ دادی اس کی بات پر بے چینی سے بولی۔ وہ دکھ سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں دادی، میں ملی ہوں اس سے، بہت خوش ہے وہ اپنی دنیا میں جو ہم سے بہت الگ ہے، جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھول چکا ہے وہ ہمیں، آپ بھی بھول جائیے اور مجھے بھی بھولنے دیجیے دادی، میں اور جھوٹے سپنے نہیں سجانا چاہتی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ دادی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، ساری غلطی میری ہی ہے، میں خود غرضی میں بھول ہی گئی کہ سب کچھ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹی کی چاہ میں نے تجھے بھی اپنے ساتھ امیدوں میں باندھ دیا، میں نے تجھے اس رشتے کو بھولنے ہی نہیں دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ تیرے دل پہ کیا گزرے گی۔ نہیں دادی، ایسا مت بولو، میرا دل ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، چاہے جو بھی ہو، لیکن آپ ٹینشن مت لینا، پھوپھو ضرور واپس آئیں گی، آپ ان سے ضرور ملو گی۔ جنت نے اسے اٹھا کر کہا۔ دادی کو اس کی باتوں سے کیا دکھ ہوا ہوگا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ گہری خاموشی چھائی تھی جو طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ 5 لوگوں کے ہوتے بھی اتنا سناٹا کہ ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنی جا سکتی تھی۔ سمر اور رومی سر جھکائے عدالت میں کھڑے تھے۔ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا تھا اس کے بعد جانتے تھے کہ انہیں سزا ضرور ملے گی، اور سامنے شاہی کرسی پر بیٹھی تھی ان کے کیس کی جج، گرین کلر کے سلور سوٹ میں، چہرے پر غصہ لیے، منہ میں پان دبائے۔ ان کے پیچھے رومی کی امی اور اس کا بھائی سیف پریشان سے کھڑے تھے، جانے کیا ہونے والا تھا۔ بڑی ماں سمر نے کافی دیر کی خاموشی کے بعد انہیں پکارا، لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیا اور اٹھ کر مضبوط قدموں سے چل کر رومی کی جانب بڑھی۔ کون ہے لڑکی؟
بڑی ماں وہ رومی کی زبان کانپ رہی تھی۔ سمر نے غصے سے اسے دیکھ کر اشارہ کیا کہ بنا ڈرے بولے۔ بڑی ماں نے سمر کی جانب رخ کیا۔ چل بیٹا تو ہی بول لے۔ ماں وہ میرے کالج میں ہی پڑھتی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ سمر نے سوچ کر جواب دیا، میری پسند سے کیا لینا دینا؟ اگر میری پسند سے مطلب ہوتا تو یوں خود ہی لڑکی کو چن کر اپنا فیصلہ نہیں سنا دیتا۔ یہ وہ رومی کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی۔ فیصلہ نہیں سنایا اماں، بس پوچھ رہا ہے آپ سے کہ اس سے مل لو ایک بار، کیسی لڑکی ہے آپ ہی بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ رومی کی امی نے اپنے بیٹے کی طرفداری کرنی چاہی۔ بڑی ماں نے سر گھما کر انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ گردن جھکا کر رہ گئی۔ اگر اسے مجھ پر یہ بھروسہ نہیں تھا کہ میں اس کے لیے اچھی لڑکی چن سکتی ہوں تو مجھے اس سے ملوانا بھی کیوں چاہتا ہے؟ عشق کر ہی لیا ہے تو اب آگے بھی خود ہی سب کر لے۔ وہ دوبارہ سمر کی جانب دیکھ کر بولی اور ایک نظر رومی کو دیکھا۔ بڑی ماں، رومی عشق نہیں کرتا اس سے، بلکہ یہ تو پیار محبت میں مانتا ہی نہیں۔ بالکل میری طرح سمر نے آج کسی بھی طرح بڑی ماں کو منانا تھا۔ اپنے دوست کی محبت کی خاطر وہ لڑکی اسے اس لیے پسند آئی کیونکہ وہ بالکل آپ جیسی ہے۔ وہ رک کر بولا۔ بڑی ماں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں مطلب آپ کی ہی طرح سوچتی ہے، آپ کی جیسی باتیں کرتی ہے، بہت لنگ ہے، بہت بیوٹیفل بھی، بالکل آپ جیسی، اور اس کے بھی ادھر بلیک سپوٹ ہے۔ اس نے بڑی ماں کی توڑی پر موجود تل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا اور رومی نے اس کے جھوٹ پر اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ رومی کی فیورٹ ہے نا، تو وہ لڑکی بھی آپ کے جیسی چاہتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو تو وہ کسی اور سے شادی کر لے گا۔ اس کی بات سن کر بڑی ماں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے رومی کی جانب دیکھا۔ اس لڑکی کے گھر جانے کے بعد، اس کی ماں باپ سے ملنے کے بعد میں طے کروں گی کہ وہ اس گھر کی بہو بننے کے لائق ہے یا نہیں۔ بڑی ماں سخت ضرور تھی، لیکن اپنے دونوں پوتوں سے پیار بہت کرتی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ان سے بات کرنے کی، کیونکہ وہ پرانے خیالات کی تھی اور انہیں لڑکے لڑکی کا ملنا جلنا پسند نہیں تھا، جبکہ رومی ایک لڑکی پر اپنا دل ہار چکا تھا اور کسی بھی صورت اسے ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ تھینک یو بڑی ماں، رومی نے بڑی ماں کو جاتے دیکھ کر دھیرے سے کہا۔ ان کے جانے کے بعد سمر نے ہنستے ہوئے رومی کو گلے لگا لیا۔ رومی کی امی نے دونوں کو شور نہ کرنے کا اشارہ کیا۔ خوش رہو، وہ سمر کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ رومی اور سمر گھر سے باہر نکلے، لیکن رومی اب بھی ٹینشن میں تھا۔ دیکھا پرابلم سالو کر دی نا، سمر نے اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے سٹائل سے کہا۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکل کر سڑک پر چل رہے تھے۔ پرابلم تو سالو کر دی، لیکن کیسی بکواس باتیں کر رہا تھا تو بڑی ماں سے کم تیری طرح وہ تو نہیں کر رہا تھا۔ احسان فراموش، سمر نے غصے سے بولا۔ احسان فراموش ہوتا ہے سمر، باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن تل کہاں سے لائیں گے اس کے چن پر، یعنی اس کے چہرے پر تو تل ہے نہیں۔ رومی کو اب بھی یہ نئی پریشانی ستا رہی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سمر چلتے چلتے رک گیا اور اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، لیکن چھوڑنا، کم سے کم بڑی ماں اس سے ملنے کو تو مان گئی نا، اور اگر وہ ان کو پسند آ گئی تو ایک دل کے لیے تو منع نہیں کرے گی نا۔ لیکن پھر وہ ریلیکس ہو کر بولا اور کر دیا تو رومی نے آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کبھی پوزیٹیو نہیں سوچ سکتا۔ رومی دیکھ، میں جو کر سکتا تھا کر دیا، اب آگے تو جانے، سمر نے بیزاری سے کہا اور آگے جانے لگا۔ رومی سے بھی جھٹک کے اس کے پیچھے گیا۔ سمر
رومی اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ رومی کو سمر کے کالج کی ایک لڑکی سے پہلی نظر والی محبت ہو گئی تھی۔ جب وہ سمر سے ملنے اس کے کالج گیا تھا اور پہلی دفعہ اس لڑکی کو دیکھا تھا تو وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی، اور پھر وہ ہر روز سمر سے ملنے کے بہانے اسے دیکھنے آتا رہا۔ سمر بہت جلد ہی اس کے دل کے حال سمجھ چکا تھا اور آگے اس کی مدد سے دونوں مل چکے تھے، اور آج اس نے بڑی ماں کا بھی مسئلہ حل کر دیا تھا۔ جنت، ہم دادی کو لے کر اسپتال جا رہے ہیں، تم اور ارمان ناشتہ کر لینا۔ جنت روم سے باہر نکلی تو فائزہ نے اسے بتایا، امی دادی کو کیا ہوا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کل سے ہی ان کی طبیعت خراب سی ہے، بخار بھی لگ رہا ہے، ابھی تمہارے پاپا نے کہا تو جانے کے لیے راضی ہوئی ہے۔ فائزہ نے جواب دیا۔ ریحان نے باہر سے اسے آواز لگائی تو وہ باہر نکل گئی۔ جنت مرے مرے قدموں سے چلتی صوفے تک آئی اور گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ وہ جانتی تھی دادی کی صحت پر اس کی باتوں کا اثر ہوا ہے جو اس نے 2 دن پہلے کی تھی، اور وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب جذباتی ہو کر اس نے اتنا کچھ کہہ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی دادی کو ان کی امیدیں ہی زندہ رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی ٹوٹ گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ غلطی میری ہی ہے، مجھے دادی سے وہ سب کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ صوفے سے سر ٹکائے روتے ہوئے بولی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے کبیر نے اسے دیکھا تو جلدی سے اس کے پاس آیا۔ جنت کیا ہوا؟ اس نے جنت کو مخاطب کیا۔ جنت نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کبیر نے اسے روتے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کبیر، دادی کی طبیعت خراب ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ جنت، ماموں انہیں اسپتال تو لے کر گئے ہیں نا؟ کبیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ایسا کب تک چلے گا کبیر؟ کب تک دادی پھوپھو سے ملنے کے لیے ترستی رہے گی؟ کسی کی غلطی کی سزا مل رہی ہے، انہیں کب تک انتظار کرتی رہیں گی؟ وہ اس دن کا جب انہیں اپنی بیٹی کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ میں انہیں ایسے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کبیر۔ سب کچھ کب ٹھیک ہوگا؟ اس کی امید بھی ٹوٹ چکی تھی، اب کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ بہت بے بس محسوس کر رہی تھی اپنے آپ کو، اور اس کی تکلیف سے کبیر کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے جنت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن پھر خود کو روک دیا۔ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جنت، تم ٹینشن مت لو۔ جنت نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا موبائل کھو گیا تھا نا، تو میں تمہارے لیے یہ فون لے کر آیا ہوں، کبیر نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سمر اپنی دادی اماں سے ملنے کے لیے آئے گا، اور سمر کے پاپا اور مما یعنی عائشہ بھی آئے گی، اور جب سمر جنت کو دیکھے گا تو سمر کے ہوش اڑے کے اڑے رہ جائیں گے۔ سمر کو ہر اپنی کی ہوئی زیادتی یاد آئے گی، اور جنت اس کو دیکھ کر کڑے گی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے میں نے شب و روز اپنے برباد کیے تھے، اور جنت اس وقت اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرے گی لیکن جنت ناکام رہ جائے گی۔ اور جب یہ حقیقت، ساری حقیقت سیم کی اس کے گھر والوں کے اوپر کھلے گی، خود اس کے والد اور مما کو پتہ چلے گا، تو ایک نئی قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ ادھر سے کبیر جنت کو میٹھی میٹھی باتیں سنا کر اس کا دل جیتنا چاہتا ہوگا، اور ہمیشہ یہ چاہے گا کہ جنت میری طرف میل ہو جائے، اور وہ جنت سے اور ہی ارادے رکھتا تھا۔ کبیر ویسے تو دوستی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن آج کل جیسے لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، یہی رسمی دوستی تھی اس کی۔ خیر، ادھر سے وکی ہمیشہ مسلسل جو ہے وہ میسج پہ میسج کر رہا ہوگا، کبھی کوئی پکچر کبھی کوئی پکچر، اور ہانیہ بھی ایسے ہی کر رہی ہوگی۔ جنت کے دل میں بہت زیادہ نفرت ہوگی سیم کے بارے میں، یعنی سمر کے بارے میں، دیکھتے ہی اسے وہ پھٹ پڑے گی۔ اور پھر کیا ہوگا آگے؟ جنت کا باپ، اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور ساحر یعنی سمر کے والد کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور جنت کی پھپھو یعنی سمر کی جو مما ہے
والدہ ہیں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا اور دادی کا، اور آگے یہ سب کچھ کیا چلے گا، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو ہماری نیکسٹ والی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔